ایک اور نوجوان کا دردناک قتل، ایسی موت کہ جسے سن کر دل دہل جائے اور روح کانپ جائے۔ یہ صفدر آباد کے علاقہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر لا کے اسٹوڈنٹ کو بے دردی کے ساتھ جسم کے مختلف حصوں پر مبینہ طور پر سینکڑوں گولیاں مار کر قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش کو زمینوں میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے حقائق کیا تھے؟ کیوں یہ قتل کی خوفناک واردات ہوئی اور کن لوگوں نے اس قتل کی واردات کو انجام دیا؟ کیا پولیس انہیں گرفتار کر سکی؟ پیچھے وجوہات ہیں کیا؟ یہ بتائیں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، چند روز سے میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اپنے ڈیجیٹل میڈیا پر آپ کو ان خبروں سے آگاہ نہیں رکھ سکا۔ اب انشاءاللہ تعالی 2025 آپ سب کو مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کو، اور آج سے یہ تسلسل انشاءاللہ تعالی برقرار رہے گا۔ بات کر رہے ہیں اس افسوسناک واقعے کی جو صفدر آباد ہے، ضلع شیخو پورہ کی تحصیل، وہاں پر پیش آیا۔ یہاں کا علاقہ ہے عبداللہ پور کولر۔ اس علاقے کا رہائشی نوجوان جس کی عمر 29 سال کے قریب ہے اور اس کا نام ہے عمیر احمد ورک۔ یہ نوجوان جو ہے وہ اپنے باپ نہیں بلکہ دادا کی جانب سے وراثت میں ملی ہوئی زمین کی پیروی کر رہا تھا، اور وہ جو زمین تھی وہ عبداللہ پور کولر جو صفدر آباد کا علاقہ ہے وہاں پر بھی 6 ایکڑ موجود تھی، جبکہ بہاول نگر کے علاقہ فورٹ آباز میں 10 ایکڑ اراضی تھی۔ یہ کل 16 ایکڑ اراضی ہے، اور صغیر اسلم جو عمیر کا والد ہے اس کے والد نے یہ اس کو اور اپنے 4 بیٹوں کے نام منتقل کی تھی۔ صغیر کا والد ہے، اس کے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، جس نے اپنے بیٹوں کے نام تو زمین کر دی، لیکن اس کی بیٹیوں کو یہ رنج اچانک آیا کہ اس کے والد نے ان کو وراثت میں حصے دار کیوں نہیں رکھا، اور یہاں سے یہ خوفناک تنازع شروع ہوا، جس کے بعد جس کے حقائق جیسے جیسے میں آپ کو سنانا شروع کروں گا تو آپ حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی۔ کیا اس زمین کی وجہ سے یہ جو قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے، کیا اسے روکنے کے لیے کوئی کردار ادا کرے گا؟ کب سے چلا آ رہا تھا یہ سلسلہ؟ کیسے شروع ہوا؟ اب جو صغیر اسلم جو مقتول عمیر احمد ورک کا والد ہے، وہ تو یہ کہانی بتاتا ہے کہ اس کے والد نے 5 بیٹوں میں یہ زمین بانٹ دی۔ اس کے بعد اس کے صغیر کے 2 بھائی اس جہان فانی سے کوچ بھی کر گئے، اور ان کے بچوں کے نام وہ زمین جو ہے وہ منتقل ہو گئی۔ کل یہ 16 ایکڑ اراضی ہے، جس میں سے 6 ایکڑ اراضی عبداللہ پور کولر میں اور 10 ایکڑ جیسے پہلے بتایا فورٹ آباز جو بہاول نگر کا علاقہ ہے وہاں پر موجود ہے۔ اب 3 جو پھپھی ہے صغیر اسلم کی، جو اس کے والد کی بہنیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا حصہ دو۔ 3 سال قبل یہ افسوسناک واقعے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب ڈیمانڈ کی گئی تو پھر عدالت کا رخ کیا گیا، اور عدالت میں یہ کیس جو ہے وہ چل رہے تھے کہ شدت آہستہ آہستہ اختیار ہوتی رہی۔ اس میں اہم کردار جس نے ادا کیا وہ اتنا شرمناک ہے، ہماری پنجاب پولیس کا ایک چہرہ دکھانے میں آپ کو واضح طور پر سمجھ آئے گا کہ کلیم اللہ نامی ایک شخص ہے جو صغیر کا کزن ہے، پھپھی کا بیٹا۔ صغیر اسلم وہ ہے جو عمیر ورک جو قتل ہوا ہے اس کا والد ہے۔ اس شخص پر یہ الزام ہے کہ اس نے پہلے بھی متعدد افراد کو قتل کیا اور 9 سال تک شیخو پورہ کی جیل میں رہا، اور پھر 2019 میں واپس آیا، اور پھر 2021 سے اس نے قتل و غارت گری کا یہ بازار گرم کر دیا۔ اس نے ایک گینگ بنا رکھا تھا، اس گینگ میں ابو بکر بھٹی بتایا جا رہا ہے اس کا ساتھی ہے، جبکہ بلال عرف بھالو نامی شخص کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ مل کر یہ قتل و غارت گری کی خوفناک وارداتیں کرتے تھے۔
اور 2021 سے ہی وہ مختلف مقامات پر قتل و غارت گری کر رہا ہے اور اشتہاری بھی ہے۔ یہ کلیم اللہ کے ساتھ ہی ان کا تنازع چل رہا تھا۔ اب عمیر احمد کا کیا قصور تھا؟ اگر کسی کو نقصان پہنچتا تو صغیر اسلم تھا جس کے نام پر یہ جائیداد آئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے مزید 4 بھائی اور بھی ہیں، جن میں سے 2 وفات پا چکے ہیں، 3 اس دنیا میں موجود ہیں، 2 کے بچوں کے نام وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ لیکن یہ جو عمیر ورک ہے یہ اپنی پراپرٹی کا دفاع کر رہا تھا، نہ صرف اپنی پراپرٹی بلکہ اپنے تایا اور چچا کے بچوں کے نام جو ہو چکی تھی، جو اس کے نام بھی ہو چکی تھی، اسی پراپرٹی کے لیے یہ قانونی چارہ جوئی کرتا رہتا تھا، قانونی جنگ جو ہے وہ لڑ رہا تھا، اور لا کا سٹوڈنٹ بھی بتایا جا رہا ہے، غیر شادی شدہ تھا۔ والدین نے سوچ رکھا تھا کہ اسی سال اس کو جو ہے اس کی شادی کریں گے، اس کا گھر بسائیں گے، اور یہ عمیر احمد جو ہے وہ نکاح کے بندھن میں بندھے گا اور گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا یہ زمین کا ٹکڑا اس کی زندگی نکل جائے گا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا 21 دسمبر کی شام کو، جب عمیر احمد ورک اپنے گھر نہیں پہنچا۔ والد کو تو پہلے نہیں بلکہ والدہ کو یہ معلوم ہوا کہ عمیر کیوں واپس گھر نہیں آیا۔ پھر اس کا والد پہنچا پولیس اسٹیشن اور اس نے جا کر ایک تحریری طور پر درخواست دی، جس پر اس نے بتایا کہ کلیم اللہ، ابو بکر بھٹی اور بلال وغیرہ یہ جو ملزمان ہے اس سے اسلحہ کی نوک پر کلیشن کوف دکھا کر اسے اس کے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئے۔ پولیس نے پہلے اس بات کا یقین نہیں کیا۔ پولیس نے انہیں کہا کہ جاؤ تلاش کرو، وہ آ جائے گا اور پھر واپس آنا۔ اگلے روز وہ دوبارہ گئے۔ جب عمیر واپس گھر نہ آیا تو 22 تاریخ کو یہ اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا۔ پھر بھی پولیس اس سارے معاملے کو جھوٹ اور فریب سمجھ رہی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے پراپرٹی کا تنازع تھا۔ اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ پراپرٹی کے تنازعات میں جھوٹے مقدمات بھی ایک دوسرے پر درج کرواتے رہتے ہیں۔ پولیس نے اسے اتنا سیریس نہیں لیا، لیکن جس کا بیٹا اپنے گھر سے غائب تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے کلیم اللہ، ابو بکر بھٹی، محمد بلال عرف بالو اور ان کے 3-4 نامعلوم ساتھیوں نے اس کے بیٹے کو اغوا کیا ہے، اس کی فریاد کوئی نہیں سن رہا تھا، وہ مارا مارا ادھر ادھر گھومتا رہا، تو اسے صفدر آباد کے ہی علاقہ عبداللہ پور کولر سے ہی ایک شخص نے اطلاع دی کہ ایک زمین کے ٹکڑے پر فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی اور وہاں پر جو توڑی ہوتی ہے اسے آگ بھی رات کے وقت لگائی گئی۔ تو ہو سکتا ہے آپ وہاں پر جا کر تلاش کریں، ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کا بیٹا آپ کو زندہ یا مردہ حالت میں ضرور مل جائے۔ باپ کو یہ جب اطلاع ملی، اس نے اپنے رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، اہل علاقہ کو اکٹھا کیا اور پولیس کو اطلاع دی اور ٹھیک اسی مقام پر پہنچ گیا۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو راکھ بنی ہوئی توڑی وہاں پر موجود تھی۔ اس کو جب ہٹایا گیا تو نرم مٹی محسوس ہوئی۔ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچی، انہوں نے اس مٹی کو ہٹانا شروع کیا، زمین کو کھودتے رہے تو نیچے سے عمیر احمد ورک کی لاش برآمد ہوئی۔ اب جو اس کا بھائی ہے عمیر احمد ورک کا، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عمیر احمد ورک کے جسم پر 400 کے قریب کلیشن کوف کی گولیاں برسائی گئیں۔ اتنی نفرت سے اسے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کے پاؤں باندھے گئے، ہاتھ باندھے گئے اور پھر اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد اسے دفن کر دیا گیا اور یہ جب اپنے بیٹے کی لاش کو صغیر اسلم برآمد کرنے میں کامیاب ہوا، تب سے 5 روز گزر چکے تھے۔ 26 دسمبر کو اس کو یہ لاش جو ہے وہ اس نے برآمد کی۔ پولیس وہاں سے لے کر مردہ خانے لاش کو لے گئی، وہاں پر پوسٹ مارٹم ہوا اور پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل ہونے کے بعد انہوں نے ورثہ کے حوالے لاش کی، جس سے پھر بعد ازاں سینکڑوں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ لیکن ابھی تک وہ نامزد ملزمان پولیس گرفتار نہیں کر سکی۔
सगीर असलम जो इस मुकदमे का मुद्दई भी है और उमैर अहमद विर्क का बाप भी है, वो बताता है कि वो पुलिस के पास जाता है, एसएचओ का दरवाजा खटखटाता है, डीएसपी का दरवाजा खटखटाता है, तो यही सदा, यही आवाज वो बुलंद करता है कि उसके बेटे के मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो कहता है कि कलीमुल्लाह जो इस केस का मरकजी मुल्जिम है और वो उसकी फूफी का सगा बेटा है, वो पहले भी मुख्तलिफ लोगों को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार चुका है और 2021 से ही वो इश्तिहारी है और वो उसी गांव में दंदनाता हुआ घूमता है अपने गैंग के साथ। और जब वो पुलिस को इतला देता है तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी तमाशा देखती रहती है। तो अब उसने आला हुकाम से यह दरख्वास्त की है कि उसके जवान बेटे को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, उसके मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए। अलबत्ता पुलिस अभी तक किसी एक भी मुल्जिम को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब सगीर असलम ये भी खदशा जाहिर कर रहा है कि कहीं पर उमैर अहमद विर्क जो उसका बेटा है, उसके बेटे के दोस्त भी इस वारदात में तो नहीं मिले हुए, क्योंकि जब उमैर अहमद विर्क की लाश बरामद हो गई तो उसके दोस्त भी गायब हो गए। ना सिर्फ कलीम गायब हुआ, अबू बकर भट्टी गायब हुआ जो इस मुकदमे में नामजद है, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद बिलाल उर्फ बालू ये भी गायब हो गए, रूपोश हो गए। और पहले से ही कलीमुल्लाह तो इश्तिहारी है और वो दंदनाता हुआ फिरता है। तो इस गरीब बाप ने यह मुतालबा किया है कि उसके बेटे के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। अब हैरत की बात यह है कि शेखुपुरा जैसे इलाके में जहां पर पुलिस बहुत अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम देते हुए भी दिखाई देती है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ ऐसे जराइम पेशा अफराद दंदनाते भी घूम रहे हैं। क्या वो पुलिस की मिली भगत से है या पुलिस की सुस्त रवि की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? अहले इलाका में खौफो हिरास की फिजा पाई गई, उनसे भी हमने पूछा, कुछ लोगों ने हमें बताया कि कलीमुल्लाह दहशत की अलामत है। कोई भी शख्स उसके खिलाफ बात करने से पहले ये सोचता है कि उसको कलीमुल्लाह और उसका गैंग आकर कत्ल कर देगा, तो इसलिए लोग उसके खिलाफ बात भी नहीं करते, आवाज भी बुलंद नहीं करते और पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। अब गिरफ्तार किसने करना है? ये पंजाब का वो इलाका है जो लाहौर के बिल्कुल साथ वाक़या है। जिला शेखुपुरा लाहौर के शादरा थाने को क्रॉस करते ही शुरू हो जाता है और ये सफदराबाद थाना खानका डोगरा की जानिब से अगर हम जाएं तो सफदराबाद थाना आता है, जहां पर ये गांव है अब्दुल्लापुर कूलर, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। नौजवानों में भी खौफो हिरास फैला हुआ है, उसके दोस्त भी लापता हैं। अब तक नहीं मालूम कि असल में ये सारी वारदात किस तरह से हुई, कितनी रोज तक उसे अगवा किया गया उमैर अहमद विर्क को और कहां पर कत्ल किया गया। ये पैरवी की बात चलती रही। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जमीनों का तनाजा अक्सर औकात लोगों की जिंदगियां निकल जाता है, लेकिन ये जमीनें यहीं पर मौजूद रहती हैं जो किसी के काम नहीं आती। अगर किसी के कुछ काम आना होता है तो अगर किसी की हाइट 7 फुट है तो वो 7 फुट की जमीन लेगा, अगर कोई 5 या 6 फुट का है तो इससे ज्यादा वो जमीन नहीं ले सकता, बल्कि उस जमीन में भी और लोगों का हिस्सा होता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे। तो इतनी सी जमीन सिर्फ इंसान के काम आती है जिसमें वो हमेशा के लिए दफन हो जाता है। तो यह सिलसिला भी जमीन से शुरू हुआ और एक नौजवान की जिंदगी निकल गया। क्या अब उसके जो 2 मजीद भाई बने हैं वो भी हथियार उठा लेंगे और कत्लो गारतगिरी का ये बाजार गर्म करेंगे, बदला लेंगे, या हमारा कानून उन्हें इंसाफ फराहम करेगा? वो डरते हैं, वो कहते हैं कि हम इस तरह के लोग नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। उनका भाई भी वकील बन रहा था, पढ़ाई कर रहा था, लॉ का स्टूडेंट है और अपने मुकदमे की पैरवी कर रहा था, क्योंकि पैरवी करना हर किसी का हक है, लेकिन उसे इस जालिमाना तरीके से बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, यह अफसोसनाक अमल है। उन्होंने आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान से भी मुतालबा किया है उन गरीब शहरियों ने
کہ ان کے بیٹے کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ دوسری جانب ایسے بڑھتے واقعات کے لیے ہماری یہ آپ کو رائے ہے کہ آپ مل بیٹھ کر ان معاملات کا حل نکالیں۔ اگر کسی کا حصہ بنتا ہے تو اسے ضرور دیں، اور جس نے نہیں دیا وہ بھی اس دنیا میں ہے، جو صغیر اسلم کا والد ہے، اس سے پوچھا جائے، اس نے اپنی بیٹیوں کو، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو ویسے ان کی شادیاں کی، انہیں جہیز دیا اور دیگر مراد جو ہے وہ دے سکتا تھا۔ وہ ایک سکول ٹیچر ریٹائرڈ ہوا تھا، وہ کافی بزرگ شخص ہے، اب اس سے ٹھیک سے سنا بھی نہیں جاتا۔ لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ جو چیزیں بانٹ کر جا رہے ہیں، دے کر جا رہے ہیں، وہ کہیں پر آپ کی نسلوں کا نقصان نہ کر دے۔ اب یہ پر دادا کی جانب سے دی گئی زمین جو ہے وہ ایک پوتے کی زندگی نگل چکی ہے۔ اب نہ جانے آگے کتنے لوگوں کو یہ مشکل میں ڈالتی ہے، اور یہ کیس کب حل ہوتا ہے۔ 2-3 سال سے تو یہ کیس زیر سماعت ہے۔ حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ ایسے قوانین پر لٹیگیشن کا شکار ہوتے ہیں جو تاخیر جن میں ہوتی ہے، ان میں ترامیم کیے جائیں، نئے قانون جو ہے وہ پاس کیے جائیں کہ جلد از جلد ایسے کیسز کا خوش اسلوبی کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکے، تاکہ ایسے خوفناک نتائج سے بچا جا سکے۔ اب تک کی یہی تفصیلات تھی۔ آج سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ مزید اور خبروں سے بھی اپڈیٹ رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔